کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی گلہ نہیں کیا۔ آج تو چھوٹی سی تکلیف اگر ہم پر آتی ہے تو ہم کتنا بڑا واویلا مچاتے نہیں مچاتے؟ ہاں، کھانا اگر ذرہ سا لیٹ ہو جائے، پکنے میں تھوڑی دیری ہو جائے، پھر ہم بتاتے ہیں ہم کتنے بڑے سورما ہیں، کیونکہ ہماری چلنی صرف ہماری بیوی کے پاس ہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ باہر تو ہماری چلنی نہیں، تو جتنی بھی بہادری ہے ہم گھر میں ہی نکال دیتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے کا نام ہے، کہتے ہیں کہ رات کو جب سارا شہر سو جاتا، میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوری اناج کی بوریاں اپنے پیٹھ پہ لادتے تاریک رات میں، اور گھر گھر جا کے ان بوریوں کو دے آتے، راشن کو باہر رکھ کے چلے آتے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کہا ابا حضور یہ کام مجھے دے دے، یہ بوریاں میں پہنچا کے آتا ہوں۔ کہا ایک ایسا سوال مجھ سے کر دیا کہ میں تو دنگی رہ گیا۔ کہا بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کر، اگر تو اسے پورا کرے تو یہ بوریاں میں تجھے دے دوں، یہ کام میں تجھے دے دوں۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ یہ کر، جس طرح یہاں میرا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، کیا قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھا لے گا؟ تو یہ کام میں تجھے دے دیتا ہوں۔ آپ جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں نا، غسل دینے والے کا بیان ہے، اور آپ کے بیٹے بھی اسی میں شامل تھے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے جب پیران کو اتارا گیا نا تو نشان پیٹھ کے اوپر موجود تھے، یہ جو بوریاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ کل گزشتہ شب جو میں نے بات کہی تھی نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی کٹس بنا کر جو بناتے ہیں نا راشن کی، اور پھر اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ بند کریں، بند کر دیں گے۔ اگر نیکیاں کمانی ہیں اور چاہتے ہو کہ اس نامہ اعمال میں خزانہ جمع ہو تو ایسی نیکیاں کرو۔ جب ساری دنیا سو جائے، بستی سو جائے، گھر والے سو جائیں، تو رات کو اٹھو، بوری کو اپنے پیٹھ پر لا دو یا جو بھی ہے، اور جا کر کے اس کے گھر کے باہر رکھ کے آؤ، اور ایسا رکھ کے آؤ کہ اسے بھی پتہ نہ چلے کہ یہ کون دے کے گیا۔ لیکن جب تک پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم نیکی نہیں کریں گے، صحیح ہے؟ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہم تو صدقہ دیتے ہوئے بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، تو کئی بار فون بھی آتے ہیں، میسج بھی آتے ہیں، مولانا صاحب، پیر صاحب، بابا صاحب ہم نے بہت صدقے دیے، آپ تو کہتے ہو کہ صدقہ سوائے موت کے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہم نے تو بہت صدقہ کیا، مرغیاں دی، بکرے دیے، انڈے دیے، چاول دیے، سب کچھ دیا، پیسہ دیا، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس میں دو وجہیں ہیں، دو وجہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو مال تم صدقے میں دے رہے ہو کہیں وہی حرام کا تو نہیں ہے، صحیح ہے وہی غلط ہے؟ اگر مال ہی حرام کا ہے تو پھر صدقہ اثر کیسے کرے گا؟ بتائیں آپ مجھے، کیسے اثر کرے گا؟ بھئی بخار ہے اور پیٹ کی اگر گولی کھاؤ گے تو بخار کیسے اترے گا؟ اترے گا بخار؟ نہیں اترے گا۔ مال ہی اگر حرام کا ہے تو پھر صدقہ اثر کیسے کرے گا؟ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ صدقہ دینے والا صدقہ لینے والوں کو لائن میں کھڑا کرتا ہے، قطار میں۔ بند کریں یہ چیزیں، یہ اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اس سوائے بجائے نیکی کے ہم اپنے نامہ اعمال میں گناہ جمع کر رہے ہیں۔ کان کھول کے اس بات کو سن لیں، کان کھول کے سنیں اس بات کو۔ جو اس طرح کا عمل کرتے ہیں نا، وہ بجائے نیکی کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ جمع کروا رہے ہیں، گناہ۔ صدقہ دے کر ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے کر ہم کسی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ہاں، آج تو زکوٰۃ لینے والے سے اس کا پورا بایو ڈیٹا پوچھا جاتا ہے۔ بھائی پتہ چل، خیر وہ حق ہے، زکوٰۃ دینے والے کا یہ حق ہے
کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ حقدار ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے۔ لیکن بھائی اتنا بھی تو حق نہیں ہے نا کہ تو اس کے کپڑے اتار دے، اتنا بھی تو کسی کو حق نہیں دیا گیا کہ اسے ذلیل کر دیا جائے، اسے خوار کر دیا جائے۔ تجھے پتہ چل گیا 4 یا 2 برابر لوگوں نے تجھے گواہی دے دی، ختم ہو گئی بات، اب تجھے کس سے پوچھنے کی ضرورت ہے؟ یاد رکھ جو دن آج اس پر ہے وہی دن پلٹ کر تجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ ہے نا، گناہ، یاد رکھیں ایک چیز، جو بندہ جو کرتا ہے وہی اسی کے ساتھ ہوتا ہے دنیا میں، یاد رکھیں، پلٹ کے آتا ہے گناہ۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ زنا پلٹ کر اس کے گھر کی طرف آتا ہے، یاد رکھیں۔ تو صدقہ بھی اثر نہیں کرتا ہے، تو اگر مال حرام کا ہے تو اثر نہیں کرے گا، اور اگر مال حلال کا ہے، اور پھر بھی اگر طریقہ یہ ہے کہ ذلیل کر کے اور لوگوں کے سامنے جو بیچارے غریب ہیں، مفلس ہیں، مجبور ہیں، ان کو اگر صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ اثر نہیں کرے گا، وہ یاد رکھیں۔ حلال کا مال، پیور حلال کا مال، جس میں کسی کا حق نہیں، نہ یتیم کا، نہ مسکین کا، نہ محتاج کا، نہ رشتہ دار کا، نہ غریب کا، سب کا حق دینے کے بعد جو پیور مال ہے، پھر جب بندہ صدقہ دینے والے کو جو مجبور ہے، محتاج ہے، اسے اس طرح سے صدقہ دیتا ہے کہ اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کس نے صدقہ دیا ہے، اسے پتہ، اس کے رب کو پتہ، پھر دیکھو وہ صدقہ کیا اثر لاتا ہے۔ بھلے موت کو نہیں ٹالتا صدقہ، لیکن بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ یہ جیسے آج کل ابھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو غلط سلط میسج بھی تو گھومتے رہتے ہیں نا واٹس ایپ پہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو بارہا یہ بھی میسج آتا رہتا ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے، موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یاد رکھیں، موت لکھی ہوئی ہے، لیکن ہاں بری موت کو صدقہ ٹالتا ہے، بری موت اسے صدقہ ٹالتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غسل دے رہے تھے، تب انہیں پتہ چلا، پہران جب ان کا اتارا گیا تو پوری پیٹھ کے اوپر نشانات تھے۔ بوری اٹھانے والا مزدور جو بوریاں اٹھاتا ہے نا، اس کے پیٹھ پہ نشان ہوتے نہیں ہوتے بھائی؟ ہاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے راتوں میں جا کر غریبوں کے گھروں میں راشن چھوڑ کے آتے تھے، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ کی شان دیکھیں، آپ کے ہی بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور ایسے رات کا وقت تھا یا شام کا وقت تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور میں باہر تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک ہرنی آئی، ہرنی، اور میں نے اس ہرنی کا رجحان دیکھا کہ وہ ہرنی میرے والد کے پاس جا رہی ہے۔ تو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے روک لیا، آپ نے نماز ختم کی، آپ میرے قریب آئے، تو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام زین العابدین نے کہا اسے کیوں روک رہے ہو، اسے آنے دو۔ امام باقر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ پورا نظارہ دیکھا کہ وہ ہرنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور اپنا منہ امام کے کانوں کی طرف کرتی ہے، کان کی طرف۔ تھوڑی دیر ہوئی تو امام زین العابدین اٹھے اور ہرنی آگے آگے ہے اور امام زین العابدین ہرنی کے پیچھے 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 پیچھے۔ کہتے ہیں ایک دیہاتی اعرابی کے گھر کے پاس جا کر کے وہ ہرنی رک جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دہلیز پر آواز دیتے ہیں، وہ شخص باہر نکلتا ہے اور ہرنی جا کر کے سائیڈ میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی سے، اس دیہاتی سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس ہرنی کے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں اسے خریدنے آیا ہوں، میں اسے
خریدنے آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تو شکاری ہوں، میرا کام ہی ہے شکار کر کے بیچنا، چلو اچھا ہے، میں نے سوچا تھا کہ آج کا جو شکار ہے میں صبح بیچوں گا، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، اس نے گراہک رات کو ہی بیچ دیا۔ کہا بول کتنی قیمت؟ کہا 20 دینار۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 20 دینار نکالے اور نکال کر کے اسے دیا، اور 2 ہرنی کے جو بچے تھے آپ نے لے لیے، اور اسی ہرنی کے 2 بچوں کو لے کر کے امام زین العابدین نے اس ہرنی کو واپس کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں جب بندے کا ربط، جب بندے کا تعلق، سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے اور اتنا گامزن ہو جائے کہ اگر وہ دیکھے تو اسے رب دکھائی دے، جب وہ چلے تب بھی اسے رب دکھائی دے، اگر وہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے تب بھی اسے رب دکھائی دے، جہاں جہاں جائے اسے رب ہی رب دکھائی دے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ اتنی بڑی شان کا معاملہ کرتا ہے اور اتنی بڑی شان کا مالک بنا دیتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہوتی ہے اللہ اسے ہر مخلوق کا اپنا بنا دیتا ہے، یعنی ہر مخلوق اس کے پاس آتی ہے، اپنا دکھ لے آتی ہے، اپنا درد لے آتی ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، ہے کوئی چھوٹی بات؟ ہاں، یہ اتنی بڑی بڑی تکلیفیں، آزمائشیں جو آپ پر آئی، اور شہزادہ رسول ہے، ان سے بڑا تو کسی کا خاندان نہیں ہے، ان سے بڑا شرف میں، عظمت میں، وقار میں، مقام میں دنیا میں کوئی خاندان نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کے مالک، اتنے بڑے نسب کے مالک، اتنے بڑے مقام کے مالک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ جو پیری مریدی، یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں نا، مرید جو مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، یہ بھی سلسلہ وہیں سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیں یہ کربلا کی جو لڑائی ہوئی کیا تھا؟ بیعت کا ہی تو معاملہ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینۃ المنورہ میں آ گئے تو پھر آپ نے ایک خانقاہ بنائی۔ یہ جو طریقت ہے نا یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، اب آپ کے مرید امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جن کا بچپن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزرا ہے، یاد رکھیں وہ امام حسن بصری یہ آپ کے مریدوں میں سے ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آپ کے مریدوں میں سے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شان کے مالک، اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ کے گھر میں تحفے، ہدیے، کیش لوگ آتے تھے اور دے کر جاتے تھے، کمی نہیں تھی کچھ۔ لیکن آپ کے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سب کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ دیتے تھے، سب کچھ اللہ کے نام پہ بانٹ دیتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ تو سب نقل ہے، اوریجنل اللہ کی ذات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اوریجنل جو متاع ہے، جو خزانہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مدینۃ المنورہ کے باہر اکثر ایک آپ نے خیمہ لگایا تھا، اکثر آپ اپنا وقت اس خیمے میں نکالتے تھے، اکثر۔ بڑے اخلاق کے مالک، بڑے کردار کے مالک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمارا کوئی چھوٹا نقصان کر دے اور اس سے لڑنے کی اگر ہم میں طاقت ہو، پھر دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں یار سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ معاف کرنے والی بات ہے نا، یہ مجھ میں نہیں ہے،
یہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز نوٹ یاد رکھیں، دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں نا انسان کی فطرتی ہے، بھئی زیادہ غصہ آ جانا ہوتا ہے، فطرتی ہوتا ہے، لیکن غصے کے بعد پچھتاوا، ندامت، احساس، یہ مومن کی نشانی ہے۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو، معاف کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مومن ہے ہی نہیں جس کے اندر ندامت نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں جو گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ غلطی ہونا، گناہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن مومن کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ نادم ہو، اور مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن توبہ کرنے والا ہوگا اور مومن معاف کرنے والا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی کمی آج ہمارے اندر اگر ہے تو ان دو چیزوں کی ہے، دو چیزوں کی بڑی کمی ہے، ایک تو ہم جلدی معاف نہیں کرتے اور ایک تو جلدی توبہ نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دل بڑا رکھیں، اگر یہ چاہت ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھی معافی ملے تو دنیا میں ہم بھی کسی کو معاف کریں، ہم بھی کسی کے لیے بڑا دل رکھ دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ چاہت ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھی معافی نامہ ملے تو بڑا دل رکھ دیں، کیا ہو جائے گا؟ بھئی اگر ہم کسی کے پاس چلے گئے، ہم نے اگر کسی کو معاف کر دیا، بڑا دل رکھ دیا تو کیا ہو گیا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ لگاتے تھے، تو آپ خیمے میں ہیں اور مردود شمر یا عمر بن سعد، ان دونوں میں سے ایک کا ذکر ہے تاریخ میں، جب وہ جنگ ہو رہی تھی تو وہ جنگ کے میدان سے بھاگ نکلا تو اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک خیمہ لگا ہوا ہے، تو وہ اس خیمے میں چلا گیا کیونکہ پیاس سے مر رہا تھا۔ واقعہ اپنی جگہ پہ لمبا ہے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ اب عمر بن سعد یا مردود شمر جو بھی تھا ان دونوں میں سے چلا گیا خیمے کے اندر، گیا تو چونک گیا، دیکھتا ہے کہ خیمے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں اور پانی کا مشکیزہ پڑا ہوا ہے۔ مردود نے امام زین العابدین سے کہا مجھے پانی کی بڑی پیاس لگی ہے۔ آپ نے دیکھا، پانی کا گلاس بھرا اور اسے دیا، اس نے پی لیا۔ اس نے دوسری بار پھر مانگا، آپ نے پھر دیا۔ اس نے پھر تیسری بار مانگا، آپ نے 3 بار اسے پانی پلایا۔ وہ باہر نکلا اور باہر نکل کے تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں، شاید امام نے مجھے پہچانا نہیں۔ وہ واپس اندر آتا ہے، امام زین العابدین سے پوچھتا ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو آپ نے پہلے تو یہ جواب دیا یار جا، تو مسافر ہے، تجھے جس چیز کی ضرورت تھی پانی کی، میں نے تجھے پانی پلا دیا، تیرا کام ختم ہوا، اب چلا جا۔ کہا نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تب آپ جلال میں آ کر اور آنکھوں سے زار و قطار لڑی کی طرح آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں مردود میں تجھے نہ پہچانوں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہ مردود ہے جس نے میرے ابا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جدا کیا تھا، میں تجھے نہ پہچانوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو مردود شمر نے، امام زین العابدین نے کہا جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ نے میرے ساتھ اتنا حسین معاملہ کہ آپ نے مجھے پانی پلایا۔ تب امام نے جواب دیا، کہا وہ تمہارا عمل تھا اور یہ ہمارے خاندان کا عمل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ ہمارے خاندان کا اخلاق ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نوجوانوں کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا آئیڈل ہے تو وہ امام زین العابدین ہے، یاد رکھیں۔ پڑھیں، آج کل تو دیکھیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ ہر چیز ہے یا نہیں؟ اور آج کل ہمارا اکثر وقت جب بھی ہم سونے پہ جاتے ہیں
تو 2-4 گھنٹے تو جاتے ہی ہیں ہمارے، جاتے نہیں جاتے بھئی. کئی نوجوان کی یہ شکایتیں بھی تو ہوتی ہیں نا، بھئی مجھے 3 بجے سے پہلے نیند آتی ہی نہیں ہے، 4 بجے سے پہلے نیند آتی ہے اور آنی ہی نہیں ہے، نہیں آنی ہے. کیونکہ سائنس بھی تو کہتا ہے کہ اگر پراپر تم کو نیند چاہیے تو 2 گھنٹے پہلے موبائل کو اپنے سے جدا کر دو. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن ہمارا کیا کہنا ہے، ہم بیوی سے جدا رہ سکتے ہیں لیکن موبائل سے نہیں. صحیح ہے؟ اور پھر 2-4 گھنٹے جو ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب میں یا گوگل میں، جو بھی دیکھتے ہوں، اللہ کرے اچھا ہی دیکھتے ہوں، ہاں، تو اس میں کبھی کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ امام زین العابدین کون ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے. لیکن پھر زیادہ آگے نہیں جانا، کیونکہ احادیث اگر تم پڑھنے جاؤ گے تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ بھئی کس نے کون سی حدیث لوڈ کر دی اپلوڈ کر دی ہے. کیونکہ آج کل تو انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری فیک حدیثیں بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کا تعلق حدیث سے ہے ہی نہیں، وہ حدیث ہی نہیں ہے، من گڑت حدیثیں بھری پڑی ہے. قادیانیوں نے لگا دی ہیں اور کئی فرقے والوں نے لگا دی ہیں. تو جتنی ہماری چادر ہے نا اتنے میں رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دنیا میں بھی ہم ویسے ہی کرتے ہیں نا، ہمیں جتنا پتہ ہوتا ہے اتنا ہم بولتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ دین ہے، بڑا سوچ سمجھ کے اس میں بولا کریں. اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا علاج کیا ہے کہ ہم چپ رہیں، بات نہ کریں دین کے معاملے میں. تو جتنی ہماری چادر ہے اتنا کام کریں. تو جیسے امام زین العابدین ہیں، تو ایسے جو بزرگان دین ہیں ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی سوانح حیات پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی عظمت کیا ہے اور ان کا وقار کیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. اتنی بڑی شان کے مالک، ہاں، اتنے بڑے منصب کے مالک اور اتنے بڑے خاندان کے فرزند امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، کہتے حج کے لیے ہم گئے ہیں. آج کل تو خیر مکۃ المکرمہ میں 5 سٹارز ہوٹلز ہیں، 7 سٹارز ہیں. اس وقت ہوٹلز تو تھی نہیں، خیمے لوگ اپنے ساتھ لیے جایا کرتے تھے کہ اپنا تمبو گاڑ دیا اور وہیں رہ گئے. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ہم سب نے طواف ختم کر لیا اور میں اپنی جگہ پہ میں نے اپنا خیمہ لگا دیا. آدھی رات جب ہوتی ہے تو میرے کانوں میں ایک درد بری آواز آئی، کوئی ہے جو زارو قطار رو رہا ہے. میں نے غور سے سنا تو اس آواز کے اندر کچھ الفاظ مجھے سمجھ میں آئے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سرزمین کا، اس دھرتی کا سب سے بڑا گنہگار ہوں، مولا مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں نے اور غور سے سنا تو مجھے کچھ اور الفاظ سمجھ میں آنے لگے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ مولا میں اپنے معاملے سے ڈرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں کہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ کرم کر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میرا معاملہ تیری بارگاہ میں آیا اور عدل پہ آیا تو میں کبھی تیری چوکھٹ سے بچ نہیں سکتا. اس کے لیے میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو عدل نہ کرے، تو مجھ پہ رحم کر دے، کرم کر دے، حساب نہ لے میرا. ہائے ہائے. ہاں، اندازہ لگائیں اگر ہمارا حساب ہوگا تو کیا عالم ہوگا، کیا معاملہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. ہاں، ہم تو دنیا کے حساب و کتاب میں بھی کچے ہیں، تو آخرت کا حساب کیا ہم کھاگ دیں گے؟ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ بات سچی ہے یا غلط ہے؟ ہاں، ہمارے حساب و کتاب تو ہمارے سامنے ہے کہ کیسا حساب ہے ہمارا. بیٹے کا حساب اپنے باپ کے ساتھ کیسا ہے، بیٹی کا حساب اپنی ماں کے ساتھ کیسا ہے، اولاد کا حساب ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے. ہمارا حساب تو ہمارے سامنے ہے، تو آخرت کا حساب ہم کیا خاک دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارہا میں نے سنایا ہے، موقع اس لیے سنا رہا ہوں. حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کا بڑا ہی یارانہ تھا، بڑا دوستانہ تھا. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر نے یہ طے کیا کہ ہم دونوں میں سے جو پہلے دنیا سے جائے گا خواب میں آ کر وہ اپنا حال ضرور بتائے گا.
حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے پہلے چلے گئے، 1 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر میرے خواب میں آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا میں نے حضرت عمر سے پوچھا آتے آتے بڑی دیر کر دی، تو حضرت عمر کہتے ہیں اے عباس کیا کروں، معاملہ بڑا سخت تھا، اللہ اکبر، حساب بڑا سخت تھا، آخرکار میرے رب نے مجھ پہ رحم کر دیا۔ اندازہ لگا ہے وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی، وہ عمر جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تاروں کے برابر، ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ عمر کی نیکیاں ہیں۔ اگر ان کا حساب سخت ہو سکتا ہے تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ اوقات کیا ہے ہماری؟ کیا اوقات ہے؟ پھر اتنا سینہ چوڑا کر کے کیوں گھوم رہے ہیں؟ کس چیز کا گھمنڈ، کس چیز کا تکبر، کس چیز کا فخر؟ ایسی کون سی چیز ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حساب بڑا سخت تھا، اللہ اکبر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ کوئی بڑا گنہگار ہے، کوئی بڑا گنہگار ہے، جاؤں میں اس کی مدد کروں، اس کے ساتھ کھڑے رہ کر اس کے لیے دعا کروں، مولا اسے بخش دے، معاف کر دے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے قریب پہنچا، اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچ کر میں نے دعا کرنی چاہی تو میں نے اسے پکڑ کے اسے یہ کہنا چاہا کہ میں بھی تیرے ساتھ دعا کرتا ہوں، تیری مدد کرتا ہوں، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تجھے معاف کر دے، تیری مغفرت فرما دے۔ حسن بصری کہتے ہیں جیسے ہی میں نے پکڑا اس نے اپنا رخ میرے طرف کیا، کہتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کعبہ دنگ رہ گیا۔ حسن بصری کہتے ہیں خدا کی قسم وہ کوئی اور نہیں، امام زین العابدین کی ذات تھی۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو ان کے صدقے اور ان کے توسل سے توبہ کرنے والا بنائے، ان کے توسل سے اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، معاف کرنے والا بنائے، گناہوں پہ رونے والا بنائے، ہمارے دلوں کو اللہ نرم کرے، ہماری طبیعت میں اللہ عاجزی اور انکساری پیدا کرے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔